لقمہ نقطہ است کامل را حلال، دو چیزوں کو کامل لوگ دیکھتے ہیں، نوالہ اور بات۔ جو نوالہ آپ کھاتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور جو بات آپ نقطہ جو بولتے ہیں، تو نئی کامل مخور میں باش لال، ایک تو آپ ایسا کر لو کچھ دن گنگا بن جاؤ، ذرا اس پہ تالا لگا دو، اس کو کنٹرول کر لو۔ دوسرا کھاؤ نہیں، حرص بند کر دو، جو آپ کہتے ہیں حاصل کرو وہ بند کر دو۔ چون تو گوشی او زبان نے جنسی تو، گوش ہارا حق بفرمود انس تو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، سن لو پہلے۔ مدت میں بایدش لب دوختن، کچھ مدت آپ کو زبان بند رکھنی پڑے گی تاکہ تم بات کرنے والوں سے بات سیکھ سکو۔ مدت اس لب بند دوختن از سخن گویان سخن آموختن، بات کرنے والوں سے بات سیکھنی چاہیے۔ تا نیاموزد نگوید صد یکیم، ور بگوید حشو گوید بے شکیم، جس بچے کا کان نہ ہو وہ کبھی بول نہیں سکتا، اگر بولے گا بھی تو تے 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 ہاں 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 ایسے بات لفظ نکالے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیوں کہ اس کے کان نہیں ہے۔ اگر آپ بولنے سے پہلے کان کو استعمال لیا ہے تو آپ کا وہ بچے ہو جائیں گے آپ کے جو پہلے سنتا ہے بعد میں بولتا ہے۔ کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کئی کند در نطق جوش، مادرزاد بہرہ جس کی شروع سے کان نہ ہو گنگا ہوتا ہے، بولنے کی ہمت کب کرتا ہے؟ اس لیے زان کے اول سمع باید نطق را، پہلے تم بولنے سے سننا کو مقدم کر دو۔ سوئے منطق از رہے سمع درم، بولنے کے لیے تم سننے کے راستے سے آ جاؤ، پہلے تم سن لو اس کے بعد ادھر سے نکالو منہ سے۔ ادخل الابیات من ابوابها، فرمایا گیا کہ گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اوپر سے نہ آ جایا کرو۔ تو تم اس دروازہ بولنے کا کان ہے، پہلے سن لو، تربیت کرو اپنی۔ وَاطْلُبُ الْأَرْزَاقَ مِنْ أَسْبَابِهَا، رزق کو ان کی ذرائع سے تلاش کرو۔ نطق کان موقوف رائے سمع نیز، جز کے نطق خالق بے طمع نیز، وہ بولنا جو سماعت کے محتاج نہیں ہے، وہ صرف پروردگار کا ذات ہے، باقی سب پہلے سنیں گے اس کے بعد اس کو بولیں گے۔ زین سخن گر نیستی بیگانہ علم، اگر تم اس باتوں سے ناشنا نہیں ہے تو میرے ایک بات مان لو، تا دلق و اشک گیر در ویران، کچھ دن ٹائم نکالو رونے کے لیے، اور اپنا دل پکڑو، اپنا یہ چادر پکڑو اور کسی ویرانہ ذرا لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اس پہ آنسو بہاؤ۔ زان کی آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبہ پرست، اس لیے آدم علیہ السلام اس عتاب سے آنسوؤں کی وجہ سے بچ گئے، آدم اس عتاب سے
آنسو کی وجہ سے بچ گئے۔ اشک تر توبہ کرنے والے کے لیے ایک مؤثر تدبیر ہے۔ اشک تر یعنی آنسو توبہ کرنے والے کے لیے ایک بہت اچھا تدبیر اور علاج ہے۔ بہر گریہ آدم مد بر زمین، آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے تاکہ روئیں اور چلائیں اور غمگین ہوں۔ ان تین چیزوں کا کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہوا ہے۔ تم اس کی جگہ پہ ادھر آئے ہوئے ہو تو یہ تین کام ہے کہ ہم روئے، چلائیں اور غمگین ہو۔ آدم از فردوس از بالائے ہفت، پائے ما چون از برائے عذر رو۔ آدم علیہ السلام جنت اور 7 آسمانوں پر سے ایک پیر پر کان پکڑتے ہوئے عذر کے لیے نیچے آ گئے۔ ٹھیک، گرز پشتی آدمی والصلب اگر تو اس کی اولاد میں سے ہے، اس کے پشت میں سے ہے، در طلب میں باش ہم در طلب اس کے جستجو میں رہ اور ان کی جماعت میں رہ۔ ذات شی دل وابدی در نقل ساز، دل کی جلن سے اور آنکھوں کے آنسو سے۔ بوستان را ابر خورشید است تاز، باغ ابر اور آفتاب سے تازہ ہے۔ باغ جو ہے سورج سے یعنی حرارت سے اور ابر سے نمی سے تازہ ہے۔ تم حرارت دل میں پیدا کرو اور آنکھوں سے پانی دے دو۔ تو چدانی ذوق آب اے شیش دل، اے نازک دل تو آنسو کا ذوق کیا چاہتے ہے؟ تم تو وہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ناراض ہوتے ہو، دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ ذوق آنسو کیا ہے؟